فرمایا یہ وقت ہے ہمارے توبہ کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وارننگ یعنی چھوٹ اور چھوٹ کے اوپر چھوٹ ملے، لیکن ہم سٹل اللہ تعالیٰ کے غافل اور اللہ تعالیٰ کے مجرم بن کے بیٹھ رہے ہیں۔ فرمایا جب کل قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کہتا ہے ہم تم سب کو اپنے سامنے اکٹھا کریں گے، تو انسان اس دن کہے گا این المفر، بھاگنے کی جگہ دو، لا تخفى منکم حافیہ، چھپنے کی جگہ دو۔ تو فرمایا اس دن کچھ انسان کو چھپنے کی اور کوئی مہلت نہیں ملے گی، اور بعض کہیں گے رب ارجعونی، یا اللہ ایک موقع دو میں دنیا میں جا کے نیکی کروں گا۔ تو فرمایا اس دن کچھ انسان نیکی اللہ تعالیٰ کہ کلا بکواس، اگر تو نے کرنی ہوتی تو تیرے پاس ہدایت کے لیے قرآن، تیرے پاس نبی کی گائیڈنس یعنی حدیث پہنچی، اور تیرے پاس تجھے بتانے والے اللہ کے بندے بھی پہنچے، لیکن اس وقت تو نے کہا جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے کہتے بھی غفلت کے پردے اتارنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب تعارف اور اللہ تعالیٰ کو قرب نصیب ہو جائے گا تو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں انسان کو زندگی اس طرح محسوس ہوگی جس طرح جنت ہے، اس طرح محسوس ہوگی جس طرح جنت ہو۔ اور جو اللہ کی جتنی نافرمانی کرتا جائے گا اس کو دنیا میں مسئلے مسائل آتے جائیں گے، اور آخرت تو ہے مسئلے مسائل کی جگہ۔ فرمایا جس شیطان کی وجہ سے ہم ادھر اس کی مان کر چل رہے ہیں، یعنی نفس شیطان، فرمایا نفس امارہ کی مان کر چل رہے ہیں۔ سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کہیں گے شیطان کو کہ یا اللہ اس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، تو جس نے شیطان کا دامن پکڑا اور ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، وہ شیطانی زندگی ہے۔ تو فرمایا کل کیا شیطان کہے کہ میں تمہیں نظر آیا تھا، تم نے مجھے دیکھا تھا، اب گالیاں دینے، تو فرمایا وہ گالیاں دیتے وہ شیطان بھی یکفر بعضهم بعضا، فرمایا وہ گالیاں دیتے وہ سارے جہنم کے اندر داخل ہوتے جائیں گے۔ اور فرمایا جہنم اتنی سخت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشارت کالقصر، فرمایا اتنے بڑے کوئلے ہیں جہنم کے کہ جو پورے اونٹ سرخ ہوں، بشارت کالقصر، فرمایا جہنم کے انگارے اتنے بڑے ہیں، فرمایا جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے اندر انسان کو جانا ہے جس نے غفلت کی زندگی گزاری، اور جس نے اچھی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے وہ الا قیلا سلاما سلاما، وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ آسمان کا عرش کا دروازہ کھلے گا تو ان کا رب سلام قول من رب الرحیم، اے میرے بندو اپنے رب کا بھی سلام سنو، اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو۔ اور پھر فرمایا یحلون فیہا من اصابر من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب حسنت مرتفقا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن پہنائے گا، اور پھر فرمایا وہ جنت کے تختوں کے اوپر بیٹھیں گے، اور ادھر رام اور ان کے ادھر نہریں بہتی ہوئی نظر آئے گی، اور انسان کی وہ سب سے بہترین زندگی کا دن اور وہ بہترین زندگی ہوگی۔ اور فرمایا ادھر انسان مزے اور لوٹے گا۔ اور فرمایا ان مجرم جو لوگ دنیا کے اندر آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنا ٹائم ویسٹ آف دی ٹائم ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ لوگ مجرم لوگ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا اهلهم انقلبوا فكهين فلما رأوها قالوا ان هؤلاء لضالون، فرمایا یہ مجرم تمہیں دنیا کے اندر دیکھتے تھے اور تم کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے، گھروں میں جا کر تمہاری مذاقیں اڑاتے تھے، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر کہتے وہ تو اپنا ٹائم سردی کے اندر مسجد جا رہا ہے، گرمی کے اندر مسجد جا رہا ہے، گرمی کے اندر یہ کر رہا ہے، گرمیوں کے اندر جماعتوں میں جا رہا ہے، یعنی گھر کی پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھ رہا، اسی کے نیچے نہیں بیٹھ رہا۔ تو میرے بھائی یہ درجات اسی لیے اللہ سے ملیں گے کہ انسان نے محنت کر۔ وہ فرمایا وہ اتنا سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، فرمایا اس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اتنی سختی کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا 50,000 سنہ، یعنی جہنمی لوگ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور مزے والوں کے لیے تو وہ کتنا ہی اچھا ہوگا اور دوسروں کے لیے کتنا برا ہوگا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ انسان جس نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری تو فرمایا اللہ تعالیٰ صرف اس کو ایک جہنم کا غوطہ لگوائیں گے، فرمایا پھر اس سے پوچھیں گے میرے بندے تو نے جیسی کی، تو فرمایا وہ کہے گا مجھے اے اللہ مجھے تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں نے دنیا میں کوئی راحت نہیں دیکھی۔ فرمایا دوسرا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مشکلات سامنا کیا تو فرمایا وہ اس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ایک نظارہ اور ایک غوطہ لگائیں گے، تو اس سے پوچھیں گے میرے بندے دنیا میں تو نے کوئی مشکلات دیکھی، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں نے کوئی مشکلات دیکھی ہی نہیں ہے، یہ مشکلات میں نے دیکھی ہی نہیں ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر ہم نے سدا نہیں رہنا، اصلی اور آخری ٹھکانہ ہمارا آخرت یعنی جنت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ دعوت دے رہا ہے کہ میرے بندو جنت کی طرف بھاگو، اور فرمایا اللہ سے توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ اتنی توبہ قبول کرنے والا ہے، فرمایا جو ایک مرتبہ توبہ کی نیت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ فوراً قبول فرماتا ہے. قرآن کے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو سچے دل سے توبہ کرو. تاکہ فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے یعنی اچھائی اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا اس کے ارادے کے اوپر اس کو ایک نیکی ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایک بلش یعنی 1 انچ میری طرف بڑھتا ہے تو فرمایا میں اس کی طرف پورا ہاتھ بڑھ دوں. فرمایا جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کر آتا ہوں. کہ اللہ تو انسان کو معاف کرنے کے چکروں میں اور انتظار میں بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن انسان اتنا متکبر ہے کہ انسان اللہ کو تعالیٰ کو دعوے سے اور اللہ کی نافرمانی کو کھلے طور پر کرتا ہے کہ ہر طرح یعنی برائی کو اچھائی کو ایک سمجھتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندے ایسی بات نہیں جو تم کہہ رہے، بات وہی حق ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جس نے چھوٹی چھوٹی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھے گا، جس نے چھوٹا چھوٹا گناہ کیا ہوگا وہ اس کو بھی پا لے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بہترین اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان توبہ کر کے اس کو قرب حاصل کر لے. اور جس نے اللہ کو راضی نہ کیا نہ اس کو ادھر عزت ملے گی نہ اس کو آخرت کی عزت ملے گی. تو جو بھی کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو، اور جو بعد میں بھی سنیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور نبی کی محبت نصیب فرمائے. اور جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد ایک آخری حدیث سناتا ہوں جو اچانک ذہن میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کام 7 کام میں جلدی کر لو. فرمایا 7 کاموں کے اندر جلدی کر لو. فرمایا ایک امیری آنے سے، یعنی امیری آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا متکبر یعنی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے. فرمایا اس کے بعد فرمایا غریبی آنے سے پہلے، یعنی زلزلہ آتا ہے، اتنا بڑا امیر ہوتا ہے تو 1 منٹ کے اندر وہ لائن کیو کے اندر کھڑا ہوگا بھیک مانگنے والا. تیسرا فرمایا کہ اچانک کی موت، یعنی گانے سنتے ہوئے ایکسیڈنٹ گاڑی چلا رہے مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے جا کے. فرمایا اچانک کی موت. تیسری فرمایا کہ انسان کسی بیماری کے آ جانے سے پہلے نیکی کر لو. اور چوتھا فرمایا پھر فرمایا اے انسان دجال کے فتنے سے آنے سے پہلے، اور فرمایا قیامت کی خوفناک گھاٹی یعنی گھڑی آنے سے پہلے نیکی کے اندر جلدی کر لو. اور فرمایا ایسا حادثہ نہ آ جائے جس کی وجہ سے تمہیں اپنا ہوش ہی بھول یعنی اپنا آپ بھی بھول جائے، میں اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لوں. اور فرمایا انسان کے ساتھ وہی عمل جاتے ہیں فرمایا جو انسان نے جس کے لیے محنت کی ہوتی ہے. کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. کہ انسان جس کے لیے محنت کی ہوگی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. پھر ہم اس کے اوپر اسی کو بدلہ دیں گے جس نے جس چیز کے لیے محنت کی ہوگی. تو فرمایا قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں آؤں گا، میرے فرشتے آئیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا میری جنت بھی آئے گی اور میری دوزخ بھی آئے گی اور میں بھی آؤں گا اور میرے فرشتے بھی آئیں گے. تو فرمایا اس دن انسان کی پوچھ گچھ ہوگی. تو اس سے پہلے میرے بھائیوں بہت ساری باتیں کہنی بھی تھی اور دل میں بھی تھی اور بھول بھی گئے ہیں، لیکن اصل بات وہیں ہوگی کہ جب سے ہم ارادہ کریں گے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری تمام مسائل کو مشکلات کو دور کریں گے. آج تو یہ کام ہم کر رہے ہیں کہ جس چیز سے اللہ منع کرتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان بندوں کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہیں جو ہمیں اور برائی اور مشکلات میں مبتلا کرنے والے ہیں. ہمیں وہی انسان نکال سکتا ہے یعنی جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور نبی کے طریقے کے پہ چلتا ہو. تو وہ خود بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں اور میں ان کا والی ہوں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. تو اس لیے بھی آج تو توبہ کرو اور آئندہ کے بعد جو باقی جن کے اس کو اللہ اور رسول کی فرما برداری کے اندر گزارنے کی نیت اور ارادے کرو. اور جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.